ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے معدے کے حوالے سے۔ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ معدے کی خرابیاں، کھانے کا نا ہضم ہونا، پیٹ میں درد ہونا، یہ عمومی چیزیں ہیں۔ اس چیز کے اوپر سب سے پہلی چیز ایک تو رمضان ہے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ سحری میں اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، تو عین افطاری کے تحت جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ ماشاءاللہ بہت زور و شور سے اور جوش سے کھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا معدہ جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ 13-14 گھنٹے 12 گھنٹے سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، معدہ آپ کا جو ہے وہ خالی ہے، تو کوشش سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ سلولی دھیرے دھیرے کھانا ہے، ایک دم نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے معدوں میں مسائل ہوتے ہیں، پرابلم ہوتی ہے، جن کے ساتھ تکلیف کا مسئلہ ہے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ان کو درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو معدے کا سب سے بہترین اور زبردست ایک علاج، ایک نسخہ بھی، مطلب روحانی نسخہ جو ہمارے روحانی علاج ہم بتاتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ پروگرام میں آگے جا کے۔ سب سے پہلے چیز جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بد ہضمی کیوں ہوتی ہے۔ جب آپ کے معدے کے اندر قوت اور طاقت اتنے کھانے کی نہیں ہے اور آپ دبادب کھا رہے ہوتے ہیں، اس پر بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں، مطلب گراؤنڈ فلور فل، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، بیسمنٹ، ہر چیز فل۔ اس پر ایک لطیفہ، ایک بندے نے خوب منڈ کے کھایا، کھانے کے بعد جو ہے نا اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا، حکیم صاحب کے پاس گیا۔ جب حکیم صاحب کے پاس گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا میں نے خوب دبا کے کھایا افطار میں۔ حکیم صاحب نے اس کو بولا کہ اچھا، اس نے اس کو ایک پھکی دی اور اس نے کہا یہ پھکی جو ہے نا، اس کو کھانے کے بعد، اس کو منہ میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک گھونٹ پانی پی لینا۔ اس نے پکی دیکھی اور حکیم صاحب کو دیکھ رہا ہے، پھر پکی کو دیکھتا ہے، پھر حکیم صاحب کو دیکھ رہا ہے۔ حکیم صاحب کو حیرت ہوئی، اس نے کہا بھئی کیا پکی کو دیکھ رہے ہو اور بار بار مجھے دے رہے ہو؟ میں نے تو آپ کو علاج دیا، آپ بتاؤ انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا، کرو یہ علاج۔ کہتا ہے حکیم صاحب آپ بھی کتنے سادہ ہو۔ اس نے کہا اگر اتنی گنجائش میرے پیٹ میں ہوتی نا تو میں ایک دہی بڑا اور نہیں کھا لیتا۔ تو بھئی ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے۔ کیسے کھا جاتا ہے؟ آپ کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہے، آپ کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا ہے، آپ کے ہاضمے کو خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے زیادہ کھانا کھایا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھائیں گے ہمارے اندر قوت اور طاقت آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھا جاتا ہے۔ کھانے کے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنا کھائیں کہ آپ کھاتے کھاتے جب آپ کو چاہت اور بھوک ہو تو کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ میں مدینہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھے اللہ کے نبی کے دور میں، میرے ذہن سے اس وقت نام ان کا نکل گیا، بہت مشہور بادشاہ تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تھے، سب سے پہلے بادشاہوں میں وہ بادشاہ مسلمان ہوا تھا۔ تو وہ بادشاہ جو تھے اس کے پاس ان کا ایک طبیب آیا، اس نے کہا مجھے آپ اجازت دیں میں مدینہ جا کے اور مدینہ میں مخلوق کی خدمت کروں گا۔ خدمت کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہوگی، ان کو دوا وغیرہ، دارو وغیرہ، یہ جو اس وقت کا علاج کا طریقہ کار تھا حکمت کی جڑی بوٹیوں سے، وہ دوں گا۔ وہ بہت مشہور حکیم تھا اس سلطنت کا، وہ اتنا مشہور حکیم تھا کہ اس کے اوپر اپنی سلطنت میں رش لگا ہوتا تھا، لائنیں لگی ہوتی تھی۔ جب وہ مدینہ آیا تو اس نے کم و بیش مدینہ میں 3 مہینے سے زیادہ ٹائم گزارا۔
اور 3 مہینے کا ٹائم گزارنے کے بعد اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس طرح آیا ہوں اور میں فلاں بادشاہ کی سلطنت سے آیا ہوں اور بادشاہ سے میں اجازت لے کے یہاں پہ آیا تھا اور میں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کی میں خدمت کروں, یہ لوگ ٹھیک ہو, ان کی جو بیمار ہو ان کے لیے دوا دارو جو بھی ہو جڑی بوٹیاں وہ دوں, اللہ ان کو صحتیابی دے. مگر میرے کو تو یہاں کسی نے پوچھا بھی نہیں, 2 مہینوں سے زیادہ ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں کے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا کھاتے کھاتے اس وقت چھوڑ دیتے جب ان کو بھوک کی کیفیت رہتی ہو, یعنی ان کو بھوک تھوڑی باقی رہتی ہو تب یہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو اس حکیم نے کیا بہترین الفاظ کہے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو یہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے. وہی بات ہم کھانا کھاتے کھاتے اس وقت چھوڑ دے جب ہمارے اندر کھانے کی چاہت ہو, اور ہم کھانا جب سخت بھوک لگی ہو اس وقت کھائے. تو یہ تو وہ لوگ جن کے ساتھ بدہضمی کے تھوڑے بہت معاملات یہ چیزیں ہیں. کچھ نسخہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو تیزی سے درد کو ختم. ایک شخص سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے, درد سے تڑپ رہا ہے, تو وہ سرکہ لے, 2 چمچ سرکے, سیب کا سرکے لے لے, سب سے بیسٹ ہے. سیب سے سرکہ 2 چمچ دودھ پانی میں ڈالے, سادے پانی میں پی لے, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کا درد پیٹ کا ختم ہو جائے گا. دوسری چیز, درد سے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تڑپ رہا ہے, برف کا ایک ٹکڑا لے, برف کے ٹکڑے کے لے کے اور اس کے پیٹ پر سکائی کر کے اور اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے, تو وہ درد اس کا اسی وقت فوراً اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. جو لوگ مستقل معدے کے مرض میں مبتلا ہے, بہت سے دوا دارو ڈاکٹروں سے علاج, مگر ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا. معدہ جو ہے نا یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے, تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اب یہ شخص, یہ مریض جگہ جگہ کے ڈاکٹروں کے پاس, اسپتالوں کے پاس تھک گیا ہے, مگر اس کے معدے کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے ایک عمل, بہترین عمل الحمدللہ فقیر نے جن کو دیا ہے, بہت دور دور سے میرے پاس مریض آئے, اللہ نے ان کو شفا یاب کیا. عمل انتہائی آسان ہے, مگر عمل مستقل رکھنا ہے. اس کے اوپر عمل رکھیں گے اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے. سب سے پہلی چیز, ایسا جو مریض ہے, یہ مریض صبح شام منزل پانی پہ دم کر کے پیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ, 1500 مرتبہ پڑھے, زیادہ ذکر ہوگا. پانی پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کر کے یہ 2 ٹائم پیے گا. اس کے علاوہ اللہ کا ایک نام ہے یا قہارو, سانس کو روکے گا, شہادت کی انگلی اپنے ناف میں, لیکن شہادت کی انگلی جب اپنے ناف میں ڈالے گا, تھوڑا سا سرسوں کا تیل, مسٹرڈ آئل 1 ڈراپ اپنے ناف میں ڈال دے, سانس کو روک کے اور اس کے اندر یہ اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے اور یا قہارو شروع کرے. یا قہارو 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 یا قہارو, جہاں آپ کی سانس ٹوٹ جائے اس پہ پھر آپ نے دم کرنا, یا اللہ شفا دے دے. یہ عمل یہ مریض ہر نماز کے بعد کرے. اللہ کے حکم سے یہ عمل آپ 7 دن تک کرے. آپ اس مرض سے, معدے کے موذی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے. اور پیچھے بیان میں جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاط رکھنا ہے کھانے میں, کم کھانا کھانا ہے. وہ چیزیں جو آپ کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ نہ کھائے, کیونکہ ہر شخص کو اپنا مزاج پتہ ہے کہ میرے مزاج کو کیا چیز سوٹ کر رہی ہے اور کیا چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے. معدے کے مریض, جو لوگ معدے کے مرض میں مبتلا ہو چکے, یہ بادی چیزیں اس عمل کے ساتھ, بادی چیزیں یعنی وہ والی چیزیں جو گیس والی ہو, جو گیس کرتی ہے, جیسے بڑا گوشت ہو گیا, جیسے جو ہے نا آلو ہو گیا, گوبھی ہو گیا, لوگوں کو پتہ ہے جو چیزیں بادی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرے. ایک ایسا کھانے والا بندہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ کھانے پینے میں شوربے والا کھانا کھایا کرے, یعنی وہ ایسا کھانا بنائے, مطلب بکرے کا گوشت لے لے, اس کے اندر
कद्दू डाल के और शोरबे वाला बना के उसमें रोटी तोड़ के कुछ देर तक रोटी को उसको तोड़ के और फिर खाए, जिसको उसको सरीद कहते हैं पुराने ज़माने में, और ये सुन्नत है, सरीद बना के खाए। इस चीज़ का एहतिमाम करे। और सुबह निहार मुँह जौ का दलिया मंगवा ले, जो मीठा खा सकता है वो मीठा खाए, जो नमकीन खाना चाहता है नमकीन खाए, वो जौ का दलिया उबाले और वो खाए। अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लेके आए। जो ग़िज़ा का हमारा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, ये जो हम मुरग़न ग़िज़ाएँ खाते हैं और सुबह उठकर ये जो हमारे ग़िज़ाओं का, मुरग़न ग़िज़ाओं का और इन चीज़ों का, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मैदे इस चीज़ को कबूल नहीं कर पा रहे। इस थोड़े देर के लिए मुजाहिदा है, थोड़े वक्त का मुजाहिदा करे इंशाअल्लाह। हफ्ता इस तरह करे, एक हफ्ते के बाद ये मरीज़ अल्लाह के हुक्म से मैदे के दर्द से और मैदे की तकलीफ़ से और हाजमे के मसले से इंशाअल्लाह आज़ाद हो जाएगा। वही बात जौ के दलिए को सुबह निहार मुँह, हाँ कोशिश करे उसके ऊपर सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 7 मरतबा अव्वल आखिर 11 दुरूद पढ़े या 7 मरतबा दुरूद पढ़े, उस पर दम करे और फिर खाए। कोई भी चीज़ खाते हुए ये मरीज़ जिसका मैदे का मर्ज़ है, इस मरीज़ के लिए लाजमी है कोई भी चीज़ खाए, कुछ भी पिए, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा पढ़ के दम करे, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर उसके बाद खाने का खाए। खाना खाना चाहता है खाना खा ले, खाने पे दम कर दे, पानी पीना चाहता है पानी पे दम कर ले। इस चीज़ का बहुत एहतिमाम करना आपने। इस एहतिमाम को 1 हफ्ते तक करे इंशाअल्लाह। फ़कीर को दुआएं देंगे आप, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं, अल्लाह मुझे और आपको, हम सब को सही मानों में अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें वो सेहत अता फ़रमाए जिस सेहत से हम अल्लाह की इबादत करें। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछें। वो चाहते कि हम सारी दौलत दे दे, हमें सेहत मिल जाए। देखो अल्लाह ने हमें ये मैदा दिया ना, हमने कभी इसका शुक्र अदा नहीं किया। इस मैदे की रिपेयरिंग पर कितने साल अस्पतालों के चक्कर, कितने डॉक्टरों के पास हम जाते हैं, कहाँ कहाँ हम नहीं घूमते, किस किस जगह नहीं जाते, किस दर पे नहीं जाते कि किसी तरह हमारा ये तबीयत हमारी ठीक हो जाए, मगर हमने कभी अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। जिस रब ने हमें ये मैदा दिया बग़ैर किसी पे के, कोई पेमेंट नहीं दी, कुछ नहीं दिया, उस करीम रब ने हमें सही सलामत मैदा दिया। कम से कम हम शुक्र तो अदा करें। 100 मरतबा तो कम से कम अल्लाह का नाम ले, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अपनी सेहत के उन्वान से शुक्र अदा करना चाहिए, अपने सेहत के हवाले से शुक्र अदा करना चाहिए। फ़ी ज़माना नाशुक्री का बहुत ही बड़ा अजीब वबाल चला हुआ है पूरी दुनिया, जिसको देखो नाशुक्री, जिसको देखो नाशुक्री। यार अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें हम, शुक्र से नेमत बढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको सही मानों में अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।